السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ویورز، غلطی، خطا اور گناہ، ان تینوں میں سے ایسی کون سی چیز ہے جس کی معافی ممکن ہے اور ایسی کون سی چیز ہے جس کی معافی نہیں مل سکتی؟ اگر ہم دیکھیں تو خطا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور گناہ شیطان نے بھی کیا۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی، جبکہ شیطان کی جو غلطی اور گناہ تھا وہ غرور اور تکبر کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور میں دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کرنے لگا ہوں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا آدم علیہ السلام یہ خطا کریں گے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، اگر آپ وہ گندم کا دانہ اور پھل نہ کھاتے تو یہ دنیا اور اس کے معاملات نہ شروع ہوتے۔ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میں وہ خطا نہ کرتا جو کہ حکمت الہی کا نتیجہ تھی تو یہ دنیا کا نظام شروع نہ ہوتا۔ اب شیطان نے جب گناہ کیا تو اس نے کیا کیا؟ وہ انکار کر کے غرور و تکبر کرنے لگا۔ جب آدم علیہ السلام نے گناہ اور خطا کی تو وہ شرمندہ ہوئے اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگے، جبکہ جب شیطان نے گناہ کیا تو اللہ نے اس کو کہا تو بھول گیا۔ اس نے کہا نہیں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی کہ اگر انسان گناہ کر کے اس پر ڈٹ جائے اور اس پر غرور و تکبر کرنے لگ جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جیسے کہ شیطان دور ہو گیا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہو گیا ہے۔ اب جب آدم علیہ السلام نے خطا کی جو کہ اجتہادی تھی تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور نادم ہوئے۔ 500 سال تک آدم علیہ السلام نے آسمان کی جانب نگاہ نہیں کی کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، اور وہ اتنے شرمندہ اور نادم ہوئے اور اپنے رب سے کہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے رب، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو بے شک ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کی فریاد سنی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو اللہ نے ان کو کلمات سکھائے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ اللہ سے مانگی، تو بے شک پھر اللہ نے ان کی توبہ سنی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ جبکہ آج کا انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس پہ ڈٹتا ہے، فخر سے بتاتا ہے، اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے اور لوگوں کو بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ میں نے آج بہت سے لوگوں کو الو بنا دیا، میں نے آج فلاں غلطی کی۔ لوگوں نے آج کل اپنے گناہوں کو بڑے جدید اور ماڈرن نام دے دیے ہیں۔ جھوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے بہانہ بنا لیا۔ کسی کا دل دکھانے یا کوئی ایسی چیز کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کو ایسا لاجواب کر دیا، جبکہ یہ سب چیزیں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک گناہ گار ہے جو کہ بڑا ہی پیارا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، حضور علیہ السلام گناہ گار بھی ہے اور پیارا بھی ہے؟ فرمایا ہاں، کیونکہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے اور روتا ہے، معافی مانگتا ہے، فوراً اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی فوراً اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھول کر انجانے میں کوئی غلطی کر بیٹھیں تو اس پر شرمندہ ہوں، فوراً اپنے رب سے معافی مانگیں اور اس کی جانب رجوع کریں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مگر
ہم لوگ تو خطاؤں کو خطا سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اور بڑے خوشی سے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں اپنی غلطیوں کے، جبکہ انسان صرف ایک چیز پر فخر کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اگر کسی انسان کو اللہ کی رحمت میسر آئے تو وہ اس پر فخر کر سکتا ہے، اس کا ڈنڈورا پیٹ سکتا ہے، مگر عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھ پر مہربان ہے، اس نے یہ مجھ پر مہربانی کی ہے، یہ رحمت کی ہے، یعنی کہ اس کو بھی جو فخر کرنا ہے عاجزی کے ساتھ کرنا ہے، جھک کر کرنا ہے اور اتنے احترام سے کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو اس کی نیکی ملے، درجہ ملے، نہ کہ اللہ کے ہاں اس کو اس کا غرور تصور کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے خطاؤں اور غلطیوں کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی اور ان کے لیے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی خالصتاً توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو نیک راہ پہ چلائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔